مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے، ایمان ہے، مدینہ ایمان ہے، مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے۔ دو جگ تو حسین مدینے دی زمین، دو جگ تو حسین مدینے دی زمین، مدینہ ساڈا دین، مدینہ ایمان، مدینہ ساڈا دین، مدینہ ایمان، ایمان مدینہ ایمان، مدینہ سارا نور نگاواں دا سرور، مدینہ سارا نور نگاواں دا سرور، دلاں دا ارمان، مدینہ ساڈی جان، دلاں دا ارمان، مدینہ ساڈی جان، ساڈی جان، مدینہ ساڈی جان، مدینے دی بہار تو آقا دے ہر یار تو، مدینے دی بہار تو آقا دے ہر یار تو، اے جند قربان، مدینہ ساڈی جان۔ رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے قبل ایک جملے کی ترمیم چاہوں گا کہ جو مجھے کہا گیا ہے کہ یو کے تمام علماء کا قائد ہوں، اس کو کاٹ کے یہ لکھ لو کہ جتنے بھی اہل سنت علماء ہیں ان کے جوتے سر پہ اٹھا کے پھرنے والا ہے۔ کبھی میرے لیے نہیں بولنا، اس لیے میں ذوق کا آدمی نہیں ہوں۔ آپ جتنے اہل سنت والجماعت ہیں مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کرنے کو اپنی عزت سمجھتا ہوں، آپ کو اپنا بزرگ سمجھنے میں اپنی عزت محسوس کرتا ہوں، آپ کے پیچھے چلنے میں اپنی عزت محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جماعت اہل سنت کے لیے ابتدائی آرگنائزیشن مولانا احمد نثار بیگ صاحب نے کی تھی، اس کا اہتمام میں نے کیا تھا۔ اگر کوئی مجھے اس طرح کا ذوق ہوتا تو کچھ نہ کچھ عہدہ اس تاریخ سے آج تک میرے پاس ہوتا۔ میں اس تاریخ بھی چندے والا ممبر تھا، آج بھی چندے والا ممبر ہوں، اور جدھر آپ نے اشارہ کیا ہے ہر خطرے کا مقابلہ سینہ سپر ہو کر کے کیا ہے، اور میں بے نیاز عزیز تھا بڑھتا چلا گیا، اور ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی۔ اور آئندہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اہل سنت پر کوئی برا وقت آئے، کوئی آپ کا ساتھی نے میرا نام لکھ لیں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر۔ اس کے بعد آپ نے ہمیشہ ہی مجھے یاد رکھنا میں آپ کے جوتے اٹھانے والا ہوں، آپ نے کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں، نہ میرا ذوق ہے، نہ ظاہراً یہ کوشش کرتا ہوں نہ باطناً یہ کوشش کرتا ہوں، اور اس کا جو فیضان حضور کی بارگاہ سے ملا ہے وہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اس بارگاہ کے فیضان کا متبادل کوئی چیز دنیا میں ہے ہی۔ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کا آپ نے اسی مجلس میں سینکڑوں مرتبہ ترجمہ سماعت فرما لیا ہے۔ جی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا آواز ایک تو آواز سسٹم میں
جلدی بھی کرے، وقت بہت نازک ہے. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے؟ ایک تو کوئی ترتیبی خرابی ہوگی اس کے سیٹ اپ میں، اور دوسرا یہ کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، دیکھنے میں جوان نظر آتا ہوں، اور صحت جسمانی کے اعتبار سے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بھی ہوں، 4.25 من وزن اٹھا لیتا ہوں، لیکن عمر کا 66واں سال چل رہا ہے. بس اب چلا گئے سال سمجھو. تو اس لیے ممکن ہے کہ وہ میرا گلا گرم ہونے کی وجہ سے بھی کچھ وہ آواز کے سمجھ آنے میں کچھ دیر ہو رہی ہو. بہرحال آج کے اس اجتماع میں ایک تو وہ باتیں ہیں جو اس وقت ہم نے علماء ربانی کی زبان سے سنی ہیں. سب سے پہلے حنیف طیب صاحب نے جو اپنے ارشادات سے ہمیں نوازا ہے، کیا ذوق، کیا حسن، اور اس کی پشت پر ایک ان کا عمل ہے. میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس طرح طالب علمی کے زمانے میں اپنے بزرگوں کی عزت کرتا تھا، وزیر بننے کے بعد بھی اتنی عزت کرتا تھا، اور جب کبھی کوئی کام اس شخص کے پاس لے کے گئے پوری توانائی خرچ کر کے اسے کام کیا. میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، مگر بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہم نے. ہماری جماعت کے لوگ اقتدار میں آئے تو جب ان سے بات کرنا چاہیے تو آنکھ نہیں انہوں نے ملانا چاہیے. یہاں سے 10-20 لاکھ روپیہ جمع کر کے بھی دیا، پاکستان میں گئے تو آنکھ ملانے سے وہ عاجز رہے. اس شخص میں یہ امتیاز دیکھا ہے. میں بات خوشامد سے، آپ کو پتا ہے میں خوشامد سے بات کرنے کی عادت نہیں رکھتا. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں حضور کردگار کبھی پیش ہوں گی کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں. اس شخص کی یہ خوبی ہمارے دل پر ایک ایسا نقش ہے جو قیامت کی گرمی تک زندہ رہے گا. خدا تعالیٰ اس شخص کو آئندہ اور ترقی عطا فرمائے. جو انہوں نے انجمن کا نام لیا، میں نہ انجمن کا آدمی ہوں نہ کبھی اس کی تنظیم میں رہا ہوں، لیکن پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں گیا ہوں لوگوں سے یہ کہا ہے کہ انجمن ہمارے ساتھیوں کی جماعت ہے، اور جتنے مسلمان ہو اپنے آپ کو سنی رکھنا چاہتے ہو یا اصلی دین پر رکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اس جماعت میں شامل کرو. یہ میں نے والتم اسٹو میں بھی بار بار اس کا اعلان کیا، ہالینڈ بھی کیا ہے، جرمنی میں کیا ہے، بیلجیم میں کیا ہے، اور ناروے میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، اور جدھر جدھر جاتا ہوں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے چندے کی ضرورت پڑی تو غالباً میں نے سب سے زیادہ چندہ کر کے اس جماعت کو دیا ہے، جبکہ پوری زندگی میں نے کسی اپنے سیاسی یا کسی اور مقصد کے لیے انجمن کے پلیٹ فارم کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا، اس کے ٹائٹل کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ذاتی غرض کے لیے کچھ کرتا ہوں تو اللہ کے حضور میں میرا کیا حصہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے. آپ کا بازی ہم نے جس طرح دیکھا ہے اگر وہ ایمان کہا ہے. شاہ طلاب الحق صاحب نے بڑے خوبصورت اور طولانی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا اور بتلایا کہ وہ تحریک آزادی کس طرح تھی، تحریک آزادی کے بنیادی عوامل کیا تھے، اس کا انٹیریئر موٹیو کیا تھا، وہ کیا چیز تھی جو موٹیویٹ کر رہی تھی مرزا جی کو. اگر آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں تو آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی. ای ایڈمنڈ نے جو 1853 میں ایک لیٹر لکھا تھا مسٹر آرنلڈ کو کہ اگر اس وقت مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کو جدا نہ کر دیا جائے تو وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ بغاوت جوگنوں پر آئے گی. ارے بغاوت ہندو کرتے جو اکثریتی جماعت تھی، غیر مسلم کرتے جن کا قوت افرادی کا وزن تھا. مسلمان کیوں بغاوت کر رہے تھے؟ چونکہ اقتدار مسلمانوں سے چھنا تھا. یہ درد مسلمانوں کو تھا، اس لیے مسلمانوں کو ضرورت تھی اس کی کہ ہم اپنا انتقام لیں. اب اس وقت کس بات کی ضرورت تھی؟ بدعقیدگی کو پھیلایا جائے. کیوں؟ بعض قومیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہمارا رنگ سفید ہے اس لیے ہم ایک قوم ہیں، بعض کہتے ہیں ہمارا رنگ کالا ہے اس لیے ہم ایک قوم ہیں، بعض کہتے ہیں ہم خوراک ایک کھاتے ہیں، مچھلی اور چاول کھاتے ہیں اس لیے ہم ایک قوم ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بولی ہم ایک بولتے ہیں اس لیے ہم ایک قوم ہیں. اب مسلمانوں پر غور کیجئے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی مکی کھاتا ہے، کوئی جوار کھاتا ہے، کوئی گندم کھاتا ہے، کوئی چاول کھاتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی پوربی بولتا ہے، کوئی پچھمی بولتا ہے، کوئی کاٹھیا واڑی بولتا ہے، کوئی تیمل بولتا ہے. تو جب کوئی بھی رشتہ ان کے درمیان نہیں تو اکٹھا کس نے کیا ہے؟ اکٹھا کرنے کا کام عظمت مصطفیٰ نے کیا ہے. جیسا کہ میں نے بریڈ فورڈ کی کانفرنس میں ایک جملہ بولا تھا، بھائی آپ اس میں باتیں نہیں کریں پلیز، جب تک میری بات ختم نہیں پلیز بات نہیں کرنی. ایک میری درخواست ہے، میں کوئی جابرانہ پالسی کا آدمی نہیں ہوں، ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ جب تک بیان میرا ختم نہیں ہوتا آپ نے بے وقت کھجلنا بھی نہیں ہے، کیونکہ دماغی کام کر کر کے تھکا ہوا ہوں. اگر بے وقت کوئی ایسی حرکت کرے تو دماغی تسلسل پر بہت ناخوشگوار اثر پڑتا ہے. اس میں ایک بات بڑی سمجھنے والی تھی
کہ جس وقت یہ مسئلے چلے کہ مسلمان اکٹھے کیوں ہیں، کا عظمت مصطفیٰ ان کی عبادت کا راز ہے، کالا ہے تو بھی مسلمان ہے، گورا ہے تو بھی مسلمان ہے، زبان ایک دوسرے کی نہیں جانتے، جب اللہ اکبر کہا ایک ہو گئے۔ میں اینک لگاتا ہوں پڑھنے کے لیے، بندہ دیکھنے کے لیے اینک نہیں لگاتا، مہربانی کر کے ایک دوسرے کو اشارہ مت کریں۔ مجھے وہ آپ اس کا ریسپانسو ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ پر کیا اثر کر رہی ہے۔ آپ کے چہرے پر اگر کو شبہات کی کوئی لہر دوڑتی ہے میں اس کا وقت سے پہلے جواب دوں گا، جس کو آپ علماء کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب ہے، سوال مقدر میں پڑھتا جاؤں گا۔ میں بات کر رہی ہوں وقت بڑا تھوڑا ہے، ایسے نازک مرحلے میں ہے کہ اب وہ بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ معہود رکھی، اب واقعات کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اچھا، اب یہ مسئلہ تھا کہ اس میں یہ سوچا گیا کہ مسجد مدرسہ اور خانقاہ کے گٹھ جوڑ سے کا مدرسے والا بھی وہی کہتا ہے، خانقاہ والا بھی وہی کہتا ہے، مسجد والا بھی وہی کہتا ہے، اب کیا طریقہ ہو۔ وہ جو دلی والا مدرسہ جاری کیا گیا تھا نا، جس کے پڑھے ہوئے مولوی محمود رسن صاحب کے باپ یہ بھی ڈی آئی سے اور مولوی شبیر احمد عثمانی کے باپ بھی ڈی آئی تھے، ایجوکیشن ان کے ہاتھ میں تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت کے 334 بیدے یہ رکا بیدے ہوئے جی اس کی رکھو کل بنڈے بادش۔ کیا تماشا ہے، میں بات کر رہا ہوں بار بار رکا دیتا ہے، بار بار رکا دیتا ہے۔ اس وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب یہ سلسلہ کس طرح چلے، ان کو ایک دوسرے کے دستوں گریباں کس طرح کیا جائے۔ اب مسجد والا اور بولی نہ بولے، مدرسے والا اور بولی نہ بولے، خانقاہ والا اور بولی نہ بولے تو آپس میں تصادم نہیں ہوگا۔ اس وقت ٹیچر ہے 334 مسلمان، 11 ہے ہندو اور 6 ہیں غیر مسلم اقلیتیں، کل 351 ٹیچر بنتے ہیں۔ اب ان کی ٹیچنگ کا سسٹم کیسا ہے، جس جگہ مسجد ہے اسی جگہ مدرسہ ہے، اسی جگہ خانقاہ ہے، اور یہ ان تینوں اداروں کی علیحدگی پر آپ غور کرتے ہیں تو غور کریں کہ سرکاری دو عالم نظام کی مسجد کہاں ہے، مدرسہ کہاں ہے، خانقاہ کہاں ہے، والی بغداد کی مسجد کہاں ہے، مدرسہ کہاں ہے، خانقاہ کہاں ہے، خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں مسجد کہاں ہے، مدرسہ کہاں ہے، خانقاہ کہاں ہے، والی بغداد کے بغداد شریف جائے مسجد کہاں ہے، مدرسہ کہاں ہے، خانقاہ کہاں، چونکہ وہی مولوی ہے، وہی پیر ہے، وہی امام ہے، وہی صاحب خانقاہ ہے، بولی ایک ہے۔ اس وقت ضرورت پڑی کہ وہ پپٹ تیار کیے جائیں۔ وہ جو مدرسہ دلی میں جاری کیا گیا تھا نا، اس کے ٹیچر جس وقت پڑھانے کی پوزیشن میں آئے، یہ وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں صرف سنی لڑا ہے۔ وہ آپ کا تذکرہ رشید واضح کرتا ہے کہ ہم چند مسلمان مجاہدین تلوار لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں لڑے۔ رشید احمد صاحب گنگوئی، قاسم نانوتوی، حافظ ضامن، عجیب امداد اللہ صاحب، عجیب تماشا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ اگر مسلمان قوم کے آدمی تھے تو مسلمان قوم کی طرف سے ہو کے انگریز کے ساتھ کیوں نہیں لڑے۔ اب یہ وہ وقت ہے جس وقت کے تارے انڈمان کا آپ نے ذکر کیا، وہاں سے جنازے آ رہے ہیں، گلبرگے والے لاڈلے حسین شاہ کو پھانسی دیا جا رہا ہے، خانقاہ و مساجد کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، علمی خزانوں کا ایک ایک فرق اڑ رہا ہے، بڑے بڑے معظم گھرانے بے چرا کر کے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس وقت میں دیوبند کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، اس کو فنڈنگ کس نے کی ہے؟ اتنا بڑا ادارہ بنا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے اہل مد کا ذکر کیا ہے کہ وہاں منشی لگے، اور منشی لگ کے آگے ترقی کے راستے سوچنے لگے۔ اب انہوں نے ایک پپٹ تیار کرنا تھا، تو پپٹ کا پتہ قاعدہ کیا ہے؟ آپ ربڑ کی گڑیا لے لیں، جتنی مرتبہ پیچھے سے دبائیں اتنی مرتبہ آگے سے پیچھ پیچھ کرتی ہے، اس کا اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی پیچھ کا وقت ہے یا نہیں۔ اب جس نے پیسے لے لیے ہوں وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ ٹائم نہیں ہے۔ 1867 میں بنیاد رکھی گئی۔ مجھے یہ بتائیے، آپ اپنے پیر کو اپنے جیسا آدمی کہتے ہو، میرے جیسے بشر کہتے ہیں آپ؟ میں نے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو دیکھا، کہتے ہیں پیر سیال لجپال، پیر سیال لجپال۔ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں کو دیکھا،
आला हजरत इफ्रो है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमत अल्लाह के नियाज़मंद को देखा, आला हजरत का फरमान है, यार तुम अपने पीर को अपने जैसा बशर नहीं कहना चाहते हो जिस वक्त कलिमा पढ़ने वाले ने पहली मर्तबा नबी को अपने जैसा बशर कहा होगा। यार ये 1400 वर्ष पहले की जो तारीख गुजरी है उसमें बताओ ना, वालिय बगदाद ने कहा है सरकार को मेरे जैसा बशर, दाता गंज बख्श ने कहा है, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है, सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहंशाह बुखारा ने कहा है, नाम ले दो किसी बंदे का लो। सिद्दीक अकबर ने कहा है, फारूक आजम ने कहा है, उस्मान गनी ने कहा है। ये गुनाह बेज़ौक था, बंदे ने किया क्यों? इसमें लज्जत पैदा करने वाली चीज वो पैसे थे। अब ये कहा किस लिए? नबी मेरे जैसा है, मैं नबी जैसा हूं। अब मैं नबी जैसा हूं और मेरे जैसे आदमी रोजाना पैदा हो सकते हैं, नतीजा मंतकी क्या निकलेगा? नबी रोजाना पैदा हो सकते हैं। जिसने नबी को बशर कहना चाहा उसने खत्म नबूवत के रास्ते को हमवार करके बीच में से नई नबूवत का रास्ता निकालने के लिए बुलडोजिंग उसने की है ना। ये बात समझने वाली है। इधर मिर्जा कादियानी पर तोड़ रहा हो, उधर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बन रही हो कि हर तरह के फिरकों को आजादी है, कोई उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ? और दूसरी तरफ ये कि आले सुन्नत वल जमात के लिए, मुसलमानों के लिए सख्त तरीन पाबंदियां, इन सब बातों को इकट्ठा करो। उधर कह रहे हैं नबी मेरे जैसा है, मैं नबी जैसा हूं। जो आपकी किताब है पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर जो उसके क्रिमिनल अमेंडमेंट का चैप्टर है इआनत मुजरिमाना। अब इआनत मुजरिमाना को मैं इस पर अप्लाई करूंगा, आप जरा उस पर गौर करें। जिस वक्त ये कहना शुरू किया नबी मेरे जैसा, मैं नबी जैसा हूं, इम्कान तो पैदा हो गया कि नबी मेरे जैसे बंदे तो रोजाना पैदा हो सकते हैं। अब ये सवाल उठा वो खातमुन नबीयीन का क्या करें? उस वक्त मेरे पास वो किताब मौजूद है, लेकिन उसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। अखबार में आया था कि हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शुरानी रहमतुल्लाह ने कहा कि नबूवत तशरी खत्म नहीं हुई। वक्त बाकी है मेरे पास तो 6:30 7 बजे पढ़े। भाई उलमाए किराम जो बहुत मुझसे सीनियर और बुजुर्ग लोग हैं, आप मुझे ना कहें मैं ये साथ तोड़ रहा हूँ, मुझे सारे साथी ये इस पर इजमा है उलमा का कि 7 बजे नमाज पढ़नी है, तो अब इजमाए उम्मत की खिलाफ वर्जी करने का मेरे पास चांस नहीं है। अब मसला ये है कि उन्होंने कहा था कि इमाम अब्दुल वहाब शुरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है कि नबूवत तशरीह खत्म हो गई है, नबूवत तारीफी बाकी है। नबूवत तशरीह का क्या मतलब? कोई नबी आए अपनी नई शरीयत मुतारिफ कराए, इसका नाम है नबूवत तशरीह। कोई नबी है जो आए और साबका दीन जो आया हुआ उसकी तारीफ करे, उसकी वजाहत करे, ये नबूवत तारीफी है। उसका भी जवाब मिला है, वो मेरे पास किताब मौजूद है, क्योंकि वो इमाम अब्दुल वहाब शुरानी रहमतुल्लाह अलैह हमारी जमात के हैं, इसलिए उनका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी में है। और दूसरा हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद शेख अहमद सलांदी रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत उन्होंने पेश की कि उन्होंने कहा कि वलायत के रास्ते से तरक्की करते करते कुर्बे वलायत से कुर्बे नबूवत में पहुंच जाता है, तो नबी की वलायत और नबूवत दोनों में शरीक हो जाता है। इस लफ्ज को इस्तेमाल करके उन्होंने कहा इसी फार्मूले के मातहत मैं बना हूं। लेकिन उन्होंने कहा यार शरीक, अब इसकी भी वजाहत करता हूं, शरीक होने के क्या माना है। एक मरतबा एक मिर्जाई मुझसे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत इतनी मजबूत हो कि नया कोई नबी आए तो उस नबूवत के पर कोई आंच ना आए, उसके सारे कल पुर्जे उसी तरह काम करें। मैंने कहा तुम गालिबन जाहिल नजर आते हो, कोई इल्मी बात करो तो वजन नहीं उठाओगे। मैं ये पूछता हूँ कि तुम्हारे बाप का निकाह इतना मजबूत हो कि अगर एक और आदमी के साथ तुम्हारी अम्मा का निकाह कर दिया जाए तो क्या ख्याल है उस निकाह पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब उसकी समझ में ये बात आने लगी। अरे वो किताबें मुझे दे दो। अच्छा, अब ये मसला छिड़ा कि जी चाबी मेरे पास। अब ये मसला छिड़ा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खातमुन नबीयीन होना किस माने में है। तो जिन्होंने नबी को अपने जैसा बशर कहा था उन्होंने उनको यह मसला भी मुहैया कर दिया कि अगर बिल फर्ज यानी वो मर्तबे के लिहाज से ऐसे मर्तबे पर फाइज हैं कि वहां कोई पहुंच नहीं सकता। जहां तक जमाने का ताल्लुक है, पीछे पैदा होना कोई खूबी की बात तो नहीं है, कोई कमाल तो नहीं है। मकाम मदा में खातमुन नबीयीन कहना और कहना
مدت کے ارادے سے یہ مدح کے وزن کو نہیں اٹھاتا. اب میں نیچے نہیں رکھ سکتا, مشکل یہ ہے کہ عالمی دائرہ ختم نبوت کانفرنس, عالمی دائرہ ختم نبوت کانفرنس, مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی. پہلے اس کرمنل ابیٹمنٹ کے ضابطے کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کوئی چھوٹا سا ٹیبل منگواتی کتاب اس پر رکھیں جی. اب وہ کرمنل ابیٹمنٹ اعانت مجرمانہ, اعانت مجرمانہ, اسے ذرا دھیان سے سنو, جتنے لوئر حضرات ہیں یہ بات نوٹ کرو. اعانت مجرمانہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی شخص کو, زید کو, کسی کام کی ترغیب دیتا ہے, کسی جرم کی ترغیب دیتا ہے, اور وہ اس کی ترغیب کے مطابق اسی طرح کا کام کرتا ہے, لیکن نتیجہ وہ نکل آتا ہے جس کا ترغیب دہندہ نے کوئی ذکر نہیں کیا. مثلا یوں کہا کہ یہ 5 شیر سوٹا ہے تلا ہوا, یہ سامنے جو 80 سالہ بوڑھا جا رہا ہے گجے سر والا, اس کے سر میں 5 سوٹے مارو, لیکن اس بات کا دھیان کرنا کہ مر نہ جائے, اگر مرے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن 80 سالہ بڈھے کے گنجے سر میں 5 سے تلا ہوا سوٹا ایک نوجوان پہلوان آدمی اگر 5 گن کے مارے تو اس کا اغلب نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ موت ہو سکتا ہے نا. قانون کہے گا جس نے سوٹے مارنے کی ترغیب دی ہے اسی نے اس کو قتل کرنے کی بھی ترغیب دی ہے, اس لیے اس بے ایمان کو پہلے چالان کرو. اس نے اس کو اس جرم کی ترغیب دی ہے, جو سزا اس کی ہے وہی سزا اس کی ہے. اس کا نام ہے اعانت مجرمانہ. اب جس نے کہا نبی میرے جیسا ہے, میں نبی جیسا ہوں, اور پھر یہ کہا اگر کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. اب جس جرم کی ترغیب دی ہے اس کا اغلب نتیجہ نئی نبوت کا اعلان ہے کہ نہیں. اس لیے قانون یہ کہے گا کہ جس نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا اس کو بعد میں پکڑتے, پہلے اس بے ایمان کو تلاش کرو جس نے یہ کہا ہے نبی میرے جیسا ہے, میں نبی جیسا ہوں, اور اگر کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. اب جناب جس جرم کی ترغیب دی ہے وہ تو صرف اتنا تھا نبی میرے جیسا, میں نبی جیسا ہوں, اور پھر یہ کہ اگر نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. اس کا معنی براہ راست تو یہ نہیں تھا کہ نبوت کا اعلان کرو, لیکن جس جرم کی ترغیب دی ہے یہ وہ 5 سوٹے ہیں جو گنجے سر میں مارنے کی ترغیب دی ہے, اور 80 سالہ بڈھے کے سر میں. اب اگر بندہ مر گیا ہے تو جس طرح وہ قاتل ہے اسی طرح وہ ترغیب دہندہ قاتل ہے. ہمارے نزدیک جس آدمی نے کہا نبی میرے جیسا ہے, میں نبی جیسا ہوں, اور پھر یہ کہا کہ اگر نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا, اس نے ترغیب دی ہے نئی نبوت کی. مرزے کو چالان کرتے وقت پہلے اس کو چالان کریں گے کہ تو نے یہ بے ایمانی کی. اب چونکہ علماء دیوبند کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں, وہ آپ عبارت ضرور سماعت فرما لیں. اگر وہ میری جماعت کے ہوتے تو پھر میں ان کے بارے میں بھی غور کرتا, میں کیا کہوں, چونکہ امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی ہماری جماعت کے ہیں. اب اس پر بھی غور کرو, جو میں شور مچاتا رہتا ہوں یہ قادریوں, چشتیوں, نقشبندیوں کو الگ الگ جماعتیں مت تسلیم کرو. یہ تم نے پہچان کے لیے, ایڈریس کے لیے اپنے نام لکھوائے ہوئے ہیں. سب کی منزل ایک ہے, سب کی مراد ایک ہے, سب کا آقا ایک ہے, سب کا مولا ایک اگر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی دوسرے ہوتے تو میں کہتا اس کا جواب وہ دے, نہیں وہ ہمارے ہیں, اس لیے جواب تو جواب کیا, سر چاہیے تو حاضر ہے. یہ انہوں نے پہلے صفحہ نمبر 3 پر تہذیب الناس کے اندر مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے, ذرا غور فرمائیں. کہتے ہیں ولیکن رسول, مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. یہ مطلب یہ کہ ان کے نزدیک زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں. پھر اسی عبارت کو انہوں نے دوبارہ صفحہ 14 پر دہرایا ہے. کہتے ہیں غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا
تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہے گا۔ اس میں گنجائش ہے کہ کہا جائے کہ مرزائیوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے؟ کریمنل بیٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ اعانت مجرمانہ ہے کہ نہیں؟ جس تلوار سے اس نے قتل کیا تیز انہوں نے کر کے دی ہے کہ نہیں؟ قتل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ نہیں؟ جو زہر انہوں نے قوم کو کھلایا ہے وہ ان کی جو فارمیسی ہے اس میں تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہے جی؟ اگر انہوں نے وہ تیار کر کے دیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمان مرزائیوں کو تو کہتے ہیں لیکن ان کو کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے یہ مسالہ تو نئی نبوت کا تم نے تیار کر کے دیا ہے، اس لیے ہم ان کو بعد میں چالان کریں گے، تمہیں پہلے چالان کریں گے آگے چل کر۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ یہ عبارتیں ان کی ہیں چونکہ ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کا جواب میں نہیں دوں گا۔ اب آئیے پہلے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے اس کا جواب سماعت فرمائیے۔ یہ میرے پاس حضرت امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سراندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اور یہ اس کا تیسرا جلد ہے، آپ کے ملفوظات شریف ہے اور 1627 نمبر اس کا پیج ہے۔ اس میں یہ الفاظ باتیں جاننا چاہیے کہ تنبیہ کے نام سے جاننا چاہیے کہ جائز ہے کہ کوئی شخص قرب ولایت کی راہ سے قرب نبوت تک پہنچے اور دونوں معاملات میں شریک ہو۔ اس سے انہوں نے کہا کہ میں اس میں شریک ہو گیا۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں شریک کے معنی کیا ہے، پھر پتا چلے گا کہ انہوں نے کہا کیا اور تم نے کیا سمجھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات تو آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ یہ ہے عبارت جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام راغب اصفہانی کی مفردات ہے اور مفردات راغب اصفہانی وہ کتاب ہے کہ جس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغل میں لیے رکھتے تھے اس غرض سے کہ وہ کہتے تھے آسمان کے نیچے اس سے زیادہ اچھی کوئی کتاب نہیں۔ اب شریک ہونے کے معنی کو یہ سمجھے کہ وہ خود ہی بن جاتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ آئیے دیکھیے اس جگہ رویہ ان اللہ تعالی شرک کا معنی بتلاتے ہوئے یہ شرک کا چیپٹر صفحہ 259 ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے رویہ ان اللہ تعالی قال للنبی علیہ الصلوۃ والسلام انی شرفتک وفضلتک علی جمیع خلقی واشرکتک فی امری۔ اے میرے محبوب میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، شرافت دی ہے، تمام اپنی مخلوقات پر پہلا درجہ تجھے دیا ہے اور اپنے کام میں نے تجھے شریک کیا ہے۔ اور کس طرح شریک کیا ہے؟ شریک بحیثو تذکر معی، اپنے ذکر میں شریک کیا ہے۔ اذا ذکرت خطبے سے آگے حدیث ہے اذا ذکرت معی، جس وقت میرا ذکر کیا جائے گا تو تیرا ذکر کیا جائے گا۔ سرکار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر میں شریک ہوئے پر اللہ بن گئے؟ اذان میں شریک ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اذان عبادت ہے نا؟ شریک ہوئے پر کس حیثیت سے؟ خدا کے بندے ہو کر شریک ہوئے اور تو امتی ہو کے شریک ہوتا گنجائش ہوتی اور بھائی مان نبی کہلا کے شریک ہوا کیا عرض خدمت ہے کہ اس جگہ اپنے ذکر میں شریک کیا کہ نہیں کیا؟ اذان میں سرکار شریک ہے کہ نہیں؟ اقامت میں شریک ہے کہ نہیں؟ اللہ ہو گئے شریک ہوئے پر بندے ہو کے شریک ہوئے اور تو نبی کے فیضان میں شریک ہو پر بندہ بن کے ہو، بندے نہ پتر بن۔ جی وہ عمل تو بطاعتی کا ما طاعتی فی اطیع اللہ و اطیع رسول، میں نے اطاعت میں تجھے شریک کیا، اطاعت میں تو شریک ہے، بیعت میں تو شریک ہے، بلانے میں تو شریک ہے، تیرے پاس حاضری ہو تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب رب نے کہا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آ جایا کرو، لیکن بلانے کے وقت صیغہ واحد کا استعمال کیا، دعا۔ اگر دو بلانے والے تھے تو دعواکم آتا نا، دعواکم یا اذا دعاکم، کیا مطلب؟ راضی کہتے ہیں بلانے والے دو ہیں پر آواز ایک ہے۔ رب نے بلانے میں سرکار کو شریک کیا پر سرکار کو اپنا بندہ رسول بنا کے شریک کیا نا، خدا بنا کے تو شریک نہیں کیا۔ آئی سمجھ میں؟
تو اس جگہ حضرت امام ربانی مجد الرسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان یہ ہے کہ وہ نبوت کے کاغذ میں شریک ہوتا ہے، فیضان نبوت۔ یہ صوفیہ کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ نبوت بند ہوئی ہے، فیضان نبوت نہیں بند ہوا، کمالات نبوت بند، یہ وہ چیپٹر ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ جس طرح نبی دور قریب سے کام آتا ہے، ولی دور قریب سے کام آتا ہے، اس معنی میں نبی کے کام میں شریک ہے کہ خاتون کو مینار سے گرایا گیا اور کہا اور شہنشاہ بخارا اور کوئی میرا سہارا نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ تو جب وہ نیچے پہنچی تو چادر پھیلی ہوئی ہے، ایک مرد خدا جس کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آتا ہے اس کو دیکھتی ہے، پوچھتی آپ کون ہیں؟ ان کا میں شہنشاہ بخارا ہوں۔ کس وقت چلے ہیں؟ کہا تو از منارا آمدی من از بخارا آمدم، تو از منارا آمدی من از بخارا آمدم۔ اب شرک کے معنی واضح ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اب دیکھیں نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کس کے لیے ہے؟ سرکار کے لیے ہے۔ شریک ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پر اللہ کا ذکر اللہ ہو کے ہوا، سرکار شریک ہوئے اللہ کا بندہ بن کے، اور تو بھی بندہ بن کے شریک ہوتا، کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ بے ایمانی تم نے یہ کیا، تم نبی بن کے شریک ہوئے۔ یار خواجہ گولڈی کا فوٹو کہیں قریب نہیں ہے کوئی؟ خواجہ گولڈی کا فوٹو، اچھا میں آپ کو آج خواجہ گولڈی رحمۃ اللہ کا فوٹو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے مرزا جی کا فوٹو میں لایا ہوں کسی مقصد کے لیے، ابھی میں وہ دلائل پیش کرتا ہوں اور مرزا جی کا فوٹو اپنے مال پہ پیش کرتا ہوں۔ اچھا یار اگر ہے تو مجھے مہیا کر کے دے، اگر نہیں تو جانے دیں، لیکن خواجہ گولڈی رحمۃ اللہ کا اگر فوٹو ہوتا تو کافی مددگار ہوتا۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنے والی ہے۔ یہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 188 سے 199 تک جاتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا نام ہے الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر۔ یہ کتاب دراصل ان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی نا الفتوحات المکیہ، جس میں خواجہ گولڈی رحمۃ اللہ علیہ کو امتیاز تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو سمجھنے میں دھوکہ کھایا، ہلکی پھلکی باتیں کی، لیکن خواجہ گولڈی رحمۃ اللہ کا ایڈوکیٹ بن کے نا اس طرح اس کو ثابت کیا کہ آدمی کو للکار آ کے اگر بات کرنا چاہتے مجھ سے کرو۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اسی طرح امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں ان سوالات کے جواب دیے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے جس عبارت پر انہوں نے یہ بات پیش کی ہے، یہ سوچ پیش کی ہے، وہ یہ ہے جو 190 پر ہے، الیواقیت والجواہر جلد 2 صفحہ 190۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ جو انہوں نے کہا علم، انہوں نے سوالات، یہ ان کا چیپٹر نمبر 73 ہے، باب ثالث والسبعین، اور جواب نمبر 25 ہے، اس سے دھوکہ ان کو ہوا۔ کہتے ہیں علم ان النبوۃ لم ترتفع مطلقا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما ارتفع نبوۃ التشریع فقط، فقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ما سمى من يشرع بعدی شریعۃ خاصۃ فهو مثل قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قیصر فلا قیصر بعده ولم يكن كسرى وقیصر الا ملک الروم والفرس وما ذلك الملك في الروم ولكن ارتفاع حاصل اسم فقط مع وجود الملك فيهم وسمي ملكهم باسم آخر غیر ذلك۔ اچھا بات کیا ہے؟ اس جگہ آپ سے پوچھا گیا کہ ختم نبوت کا آپ کے نزدیک کیا معنی ہے؟ ان کا نبوت کا وہ چیپٹر کلوز ہو گیا جو نبی کے نام سے، رسالت کے نام سے چلتا تھا۔ جہاں تک فیضان نبوت کا تعلق ہے، خبریں بھی چلتی ہیں، کمیونیکیشن بھی چلتی ہے، تو ان کا پھر اس طرح سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، قیصر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد تو کوئی قیصر نہیں ہوگا، تو اس کے بعد تو بادشاہ ہوئے۔ ان کا مجھے یہ بتا جو بادشاہ ہوئے ان کا نام قیصر تھا، جو بعد میں ایران میں بادشاہ اس کا نام کسرا تھا۔ حکومت جزوی طور پر رہی نا، آگے پیچھے سے کاٹ لی گئی، جزوی طور پر رہی۔ اسی طرح میری امت محمدیہ میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا،
مگر نبوت کے ٹائٹل سے نہیں رہے گا. جس طرح کے بادشاہ کا نام کسرا نہیں رہا, بادشاہ کا نام کیسر نہیں رہا, حکومت جزوی طور پر رہی, اس طرح جو کلی طور پر فیضان پورے ملک میں ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے اپنی پورے جورسڈکشن اور پورے پریسکرائبڈ ایریا میں ہوتا, وہ سلسلہ نہیں ہوگا. لیکن خبروں کا سلسلہ, اطلاعات کا سلسلہ, فیضان کا سلسلہ, نبی کا دروازہ کھلا ہوا, ہر نبی کے غلام فیضان لیتے رہیں گے. آئیے اس سے آگے چل کر کے اور وضاحت. وہ کہتے ہیں اس بارے میں حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کلام پیش کرنا وقت کانا الشیخ عبد القادر الجیلی یقول اوتی الانبیاء اسم النبوت و اوتینا اللقب اے حجر علینا اسم النبی. بات پلے پڑی. یعنی حضرت غوث اکرم فرمایا کرتے تھے کہ نبیوں کو, انبیاء علیہ السلام کو فیضان کے ساتھ ساتھ نبوت کا ٹائٹل دیا گیا, لیکن ہم جو ہیں اوتینا اللقب, ہمیں وہ نبوت والا ٹائٹل نہیں دیا گیا. کیا کیا گیا؟ اے حجر علینا اسم النبی, نبی کا نام ہم پر بین ہو گیا, کوئی نبی کا لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتا. اور حضرت غوث نہیں کر سکتے, تو کس باغ کی بولی ہے؟ اور آئیے اس سے پیشتر وہ یہ مسئلے کا فیصلہ کر کے آگے چلے ہیں. یہ صفحہ 128 پر ہے. اب یہ فتوحات شریف کا یہ چیپٹر نمبر 14 ہے. اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا علم ان حقیقتا نبی الذی لیس برسول هو شخص یوحی اللہ الیہ بامر یتضمن ذلک شریعتا یتعبد بها فی نفسه فان بعث بها الی غیرہ کان رسولا. کہتے ہیں نبی اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے اس شریعت کا, اگر دوسروں کو پابند کرنے کے لیے آئے تو پھر وہ رسول کہلاتا ہے. یہ ان کے نزدیک فرق ہے. ہمارے ہاں تو ہے نا کہ نبی کسی کے تابع ہوتا ہے, لیکن رسول ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق تبلیغ الاحکام الشریعۃ معه کتاب متجدد او شریعتہ متجددہ. یہ ہمارے علماء قائد کی رولنگ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ یا نئی کتاب لے کر کے آتا ہے یا نئی شریعت لے کر کے آتا ہے. لیکن آگے دیکھیں فیصلہ کن بات جو کرتے ہیں وہ کس قدر دلچسپ ہے. آپ فرماتے ہیں قال وعلم ان الملائکہ یاتی النبی بالوحی علی حالین. ذرا دیکھیں حضرت امام محی الدین عربی کی اپنے مضمون پر قدرت کتنی ہے. کہتے ہیں کہ نبی پر جو وحی آتی ہے وہ دو طرح سے آتی ہے. کیا کیسے؟ کہتے ہیں کہ ینزل الوحی علی قلبہ, کبھی تو نبی کے دل پر وحی آتی ہے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ, کبھی دل پر وحی آتی ہے. اور دوسرا وتارۃ یاتی فی صورت جسدیۃ من خارج فیلقی ما جاء به الی ذلک النبی علی اذنہ فیسمع او یلقیہ علی بصرہ فیبصرہ فیحصل له من النظر مثل ما یحصل له من السمع سواء. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نبی کے کانوں پر وہ وحی ڈالتا ہے, نبی سن لیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کانوں پر نہیں ڈالتا, آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے, تو سننے سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ دیکھنے سے ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد لیکن یہ کب؟ جب اس سورۃ جسدانیہ میں آئے وقال ھذا باب اغلق بعد موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فرشتوں کے ذریعے سے وہی آنے کا سسٹم نبی پاک صاحب لولاک کے وصال پر ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی فرشتہ اس طرح کا پیغام لے کے نہ آئے گا اور نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ چلے گا. اب بتا کس منہ سے محی الدین عربی کی عبارت پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ فلا یفتح لاحد الی یوم القیامہ, یہ دروازہ بند کیا گیا لیکن قیامت تک یہ کھلے گا نہیں. ولکن بقی للاولیاء وحی الالہام, لیکن ولیوں کے لیے صرف الہام کے ذریعے سے جو غیبی اطلاع ہے وہ آتی ہے. اب بتاؤ جناب محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ یا امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں کے ذریعے سے جو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں نبی بننے کا شاید چانس مل جائے گا, یہ عبارت پیش کی ہے کہ ان کے پاس پاور آف لیجسلیشن نہیں ہے لیکن باقی سارا کام ان کا تیار ہے. یعنی میں نبی تو نہیں بن سکتا, لیکن ہوا کیا کہ میرے پاس نئی شریعت نہیں ہے لیکن پرانی شریعت سے ہی میں کام چلاؤں گا. ذرا غور فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے دعویٰ تم نے رسالت کا کیا ہوا ہے, دلیلیں تو نبوت کی پیش کرتا ہے. یعنی بیچنے لگا ہے گدھا, دلائل پیش کرتا ہے گھوڑے کے. سمجھ آتی ہے؟ بنانا چاہتا ہے بیوی, دلائل پیش کرتا ہے امی جی کے. ہے کو دعوے کے ساتھ دلائل کی مطابقت چاہیے. یہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں نازل فرمائی، ذرا اندازہ کیجئے. نیشود ہر بود رازے خرقہ پوش آہزی سودا گرانے دی فروش. کتنا سستا کام نظر آیا. اس آیت سے مراد میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر سے کون مراد ہے؟ کہا مدینے والا مراد ہے. اور اس میں وزن کتنا ہے؟ وزن اتنا ہے کہ قاعدے کی روح سے اسماء موصولات معرفات میں سے نا، تو معرف موصولات کی تعریف کا مدار کس پر ہوتا ہے؟ صلے پر ہوتا ہے نا. اگر صلہ بیچ میں ہو تو معرفت ہوتی ہے، صلہ بیچ میں نہ ہو تو معرفت نہیں ہوتی نا. یہ علماء حضرات تشریف فرمائے، مدرسین حضرات سے خاص طور پر گزارش ہے ذرا دھیان سے یہ بات میری سنیں. هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے پہچان اپنی کیا کرائی؟ میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا. اب الذی ہے اس میں موصول ہے معرفہ، پر معرفہ مبہمہ ہے. ابہام اس کا کس سے رفع ہوگا؟ اس کے صلے سے رفع ہوگا. صلے میں کیا ہے؟ محبوب کبریا کا ذکر ہے، یعنی میں وہ خدا ہوں جس کی پہچان یہ میرا محبوب ہے. یعنی اگر آپ وہ جو صلہ ہے بیچ میں رکھیں گے تو موصول کی معرفت ہوگی. اگر صلے کو بیچ میں سے نکالیں گے تو موصول کی معرفت کا ذریعہ تمہارے پاس کوئی نہیں. کیا مطلب نکلتا ہے؟ محبوب کبریا کو بیچ میں رکھو گے خدا کی پہچان ہوگی، اور حضور کو بیچ میں سے نکالیں گے خدا کو نہیں پہچان سکتے. یہ مرزا جی کہتے ہیں چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میرا اتنا تشابہ پیدا ہو گیا، اتنی مشابہت پیدا ہو گئی کہ میرے منہ میں سے نبی کریم علیہ السلام نظر آنے لگے. اس مجبوری سے میں ان کا فوٹو بھی لایا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس منہ سے کچھ نظر آتا ہے. پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد رحمت رکھا گیا ہے، پھر میں سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا کیونکہ محمد ثانی ہوں. اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام، میرے چہرے پر نبی پاک علیہ السلام کی تصویر ہے. ذرا سرکار کی تصویر میں بعد میں کھینچتا ہوں. ذرا یہ تصویر مرزا جی کی آپ نے بلادہ فرما لیں، آپ کو پتہ چلے. لعنت یہ اوپر کا فوٹو نظر آیا. یہ جتنے سکولوں کالجوں میں آج 50 برس پہلے پڑھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ آپ نے ایک فوٹو دیکھا ہوگا، وہ اس کے مشابہ تھا. وہ کس کا تھا؟ ہے نا؟ اس میں سے محمد نظر آئے. آئے ہائے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جان نہیں، کہ گمان نقص جان نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خواجہ یار وقت تھوڑا ہے، نعروں سے مدد تو بڑی ملتی ہے. ہم نے پنجاب میں دیکھا تھا کہ مولوی نعرہ تھے 5 روپے فی نعرہ کے حساب سے لیتے تھے. عرض خدمت ہے اس جگہ میرا دل چاہتا تھا خواجہ خواجگان سید السادات پیر میرعلی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا فوٹو ہوتا، سامنے رکھتے، پھر پتہ چلتا کہ اس سے کیا نظر آ رہا ہے، اس سے کیا نظر آ رہا ہے. خواجہ گولوی کا فوٹو ہوتا، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. اے سورج آج لمحے بھر کے لیے رک جا، مجھے اپنے محبوب کی بات کر لینے دے. صاحب سوائے کے مور کا نہیں سکے لکھا، ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے تو جناب مولا مرتضیٰ کا ذکر کر رہے تھے تو سورج ڈوبنے کو ہو آیا. حاضرین نے کہا جناب سورج ڈوب رہا ہے. کہا نے میں نے سورج سے ریکویسٹ کیا کہ سورج ڈوبنا نہیں جب تک علی کا ذکر پورا نہ ہو. خواجہ خواجگان پیر میرعلی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما رہے نا، اس میں خانچے والوں نے کام کیا، تانگوں والوں نے کام کیا، پکوڑیاں بیچنے والوں نے کام کیا، علماء نے کام کیا، صوفیاء نے کام کیا، آل اللہ نے کام کیا، زمینداروں نے کام کیا. ختم نبوت نہیں کیا تو علماء دیوبند نے نہیں کیا. سب نے کام کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی خدمت کی. کسی نے قول سے کی، کسی نے قلم سے کی.
मगर मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये बात कहने दीजिएगा, वो ज़र्ब जिसने मिर्जे को हलाकत तक पहुंचाया वो ख्वाजा गोल्डवी का ज़र्ब है। वो ज़र्बे कारी, जैसा कि वैशी हबशी को अबू दुजाना ने भी ज़र्बे मारी है ना, लेकिन आज तक अबू दुजाना को कातिल मुसलमा माना गया है। क्यों? वो ज़र्बे मारी है लेकिन जान उसकी नहीं गई। जिसने जान लूटी है मिर्जे की वो ख्वाजा गोल्डवी का वार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, आस्ताना वाले बड़े अलिया गोला जी। वक्त बड़ा तंग दामान है, मेरा ख्याल है कि वक्त खत्म हो गया है? तो अब मैं एजाज चाहूँगा। गालिबन इतनी बातें आप पर वाज़ेह हो गई होंगी कि उस सियासी अवामिल क्या थे, उन सियासी अवामिल में किसने क्या लूटा और ईमान बेच के काफिर को उसने कौन सी तलवार तेज करके दी, मुसलमानों की हलक पर कैसे चली, उसको रोकने वालों ने रोका किस तरह। मिर्जा जी के जो दावे हैं कि मैं यूं नबी बना हूं, उनकी वजाहत भी आपके सामने हो गई। और उनकी कैच चाटने वाली कौम जो पीछे रह गई है, वो कभी नाम लेते हैं इमाम रब्बानी का, वो मसला भी हल हो गया। कभी नाम लेते हैं हजरत इमाम अब्दुल वहाब शुरानी का, वो मसला भी हल हो गया। तो मेरा ख्याल है कि मिर्जा जी का फोटो देखने के बाद तो उनके घटिया होने और बेईमान होने को समझने के लिए इससे ज्यादा और कोई अच्छा हथियार नहीं है। इसलिए कि जो सरकार ने ऊँटनी बेची थी, ज़ैनब बैठी हुई है कुजावे में, अपना खामद से कहता है ये ऊँटनी तो ले गए, पता नहीं पैसे भी देंगे कि नहीं देंगे। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, लैसा वजहुन काज़िबू, तो ये झूठे का चेहरा नहीं है। ऐ लिकाए तू जवाबे हर सवाल, रूमी है। ऐ लिकाए तू जवाबे हर सवाल, मुश्किल अज तू हल शवद बेकीलो काल। रूमी ने ये बात इस मोड़ पे कही कि सारे नबियों की मोर हाय नबूत उनके दाने हाथ पर होती रही, सरकार की मोर नबूत कंधों के दरमियान थी। कहा ये क्या वजह है, मोर दी है दोनों कंधों के दरमियान। का मोर दाने हाथ पर रखने की मकसद ये होती थी कि जो आदमी मुलाकात करे, अगर उसको शको शुबा रह जाए तो वो हाथ मिलाकर के फैसला कर ले सच्चा है। क्योंकि आर्टिफिशियल गोश्त बगैर चंदी प्रिंटिंग के वो इस तरह आर्टिफिशियली अटैच नहीं किया जा सकता। हाथ मिलाने से आंखों से जो बहरा हो, आंखों से अंधा हो, वो भी आदमी हाथ से टटोल कर पता कर लेता है कि सचमुच नबी है। का बाकियों के दाने हाथ पर, बाकियों को दी तुझे न देते कसरे शान होती, पर बाकियों के दाने हाथ पर रखी है, तेरे दाने हाथ पर क्यों नहीं रखी? का दाने हाथ पर उसको रखते हैं जिसका चेहरा देखने के बाद मोर देखने की हाजत बाकी है। लिखाए तू जवाबे हर सवाल, मुश्किल अज तू अल शवद बेकीलो काल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना। असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है। दुनिया दी नजरों बच बच के, दुनिया दी नजरों बच बच के कमली दी छावें बनाए, असां या रसूल अल्लाह कहना है। दुनिया दी नजरों बच बच के कमली दी छावें बनाए, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है। आशिक जेड़े पाक नबी दे
आशिक जेड़े पाक नबी दे जलवे वेखण रब्बे जली दे जलवे वेखण रब्बे जली दे।